شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ حضرت سید غوث علی شاہ پانی پت رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث علی شاہ نے چمار کے ایک لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کدھر جاتے ہو اور سارا دن وہاں کیا کرتے ہو؟ پیارے دوستو، کیونکہ حضرت غوث علی شاہ کو اس چمار کے لڑکے کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھی، اس لیے آپ اس چمار کے لڑکے سے پوچھ تاچھ کرنے لگے کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ پیارے دوستو، جس کے بعد چمار کے لڑکے نے جواب دیا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اور جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، ایک دن سبھی کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد حضرت غوث رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں ایسی کیا رازداری کی بات ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ جس کے بعد چمار کے لڑکے نے دوبارہ پھر غصے میں جواب دیا کہ میں نے کہہ جو دیا کہ یہ بات زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، ایک دن آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ جس پر حضرت غوث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے لڑکے، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ آپ کا یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں، اور کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا یہ راز فشا ہو جائے؟ پیارے دوستو، جب حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی تو چمار کے لڑکے نے ہار مان لی اور پھر سارا ماجرا سنانے لگا۔ پیارے دوستو، پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ بات صرف اتنی ہے کہ میں صرف ایک منتر سیکھ رہا ہوں، اور اس منتر کا عجاب میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت سید غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے لڑکے، جس دن آپ یہ منتر مکمل سیکھ جاؤ گے تو مجھے ضرور بتا دینا، کیونکہ میں بھی آپ کے اس منتر کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت سید غوث پاک رحمت اللہ علیہ واپس اپنے گھر چلے گئے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ چمار کا لڑکا حضرت سید غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے گھر آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنا عجاب مکمل کر لیا ہے، آپ چاہو تو آپ میرا یہ عجاب دیکھ سکتے ہو اور آزما بھی سکتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے اس دریا کے کنارے پر پہنچ کر چاول پکائے اور ایک بکرا ذبح کیا اور پوجا کر کے اس کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب اس نے منتر مکمل کر لیا اور بہت خوش ہونے لگا اور کہنے لگا اے میاں جی، میں نے اپنا منتر مکمل کر لیا ہے، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے لڑکے، میں کس طرح آپ پر یقین کر لوں کہ آپ اپنے منتروں میں کامیاب ہو گئے ہو؟ جس پر چمار کا لڑکا کہنے لگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ پیارے دوستو، جس کے بعد حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں آپ پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد چمار کے لڑکے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو اپنے منتروں کا کمال دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد چمار کے لڑکے نے ایک زمین سے پتھر کا ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، اور پھر اس چمار کے لڑکے نے اس کنکر پر کچھ منتر پڑھا، اور منتر پڑھ کر اس پتھر کو ایک درخت کے اوپر دے مارا، اور جیسے اس لڑکے نے اس کنکر کو درخت کے اوپر دے مارا تو فوراً ہی اس درخت کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کیا تم کسی شخص کو بھی جلا سکتے ہو؟ جس پر چمار کا لڑکا کہنے لگا جی ہاں، میں کسی بھی شخص کو یا کسی بھی چیز کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد غوث علی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے راکھ کر کے دکھاؤ گے تو پھر میں تم کو مانوں گا کہ تم بہت ہی شکتی شالی لڑکے ہو۔ اس کے بعد لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا کہ اگر میں نے آپ کو جلا دیا تو میں آپ کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے سینہ تان دیا اور کہا کہ تم اپنا کمال دکھاؤ، اور ویسے بھی میں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ نے بار بار اصرار کیا تو چمار کے لڑکے کو بھی طیش آ گیا اور کہا میاں جی، آپ مجھے غصہ نہ دلائیں ورنہ آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پیارے دوستو، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کا یہ منتر میرے اوپر نہیں چلنے والا، آپ فکر مت کریں، آپ اپنا منتر مجھے دکھائیں۔ اب دوستو، اس کے بعد چمار کے لڑکے کو طیش آ گیا اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، پھر میاں جی آپ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب دوستو اس کے بعد چمار کے لڑکے نے نیچے سے ایک کنکر کو اٹھایا اور اس پر منتر پڑھنے لگا، اور آگے سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی اس لڑکے کی طرف اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اور جب اس لڑکے نے اس کنکر کے اوپر منتر پڑھ لیا اور اس کنکر کو آپ رحمت اللہ علیہ کے اوپر جا پھینکا، تو جیسے ہی وہ کنکر آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے گرد ایک آثار کھینچ لیا، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ محفوظ ہو گئے اور اس کنکر سے بچ گئے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر آثار میں قید کی وجہ سے اس منتر سے بچے تو کیا بچے۔ جس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے سے دوبارہ کہا کہ آپ دوبارہ کوشش کریں، پہلے میں آثار میں قید تھا، اب میں آثار کے بغیر آپ کے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ اس کنکر کے اوپر منتر پڑھا اور غوث علی رحمت اللہ علیہ کے اوپر دے مارا، اور وہ کنکر جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے اوپر ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح ابھر کر چمار کے لڑکے کی طرف جا لگا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں آپ چمار کے پاس پہنچے اور چمار کے پاس پہنچ کر اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ جس کے بعد چمار بیچارہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور جا کر دیکھا کہ وہ لڑکا اوندے منہ زمین پر جا گرا تھا اور اس کے جملہ مساموں پر خون جاری تھا۔ چمار نے اپنے لڑکے کو اٹھایا اور بھاگم بھاگ سیدھا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نانا کے پاس شکایت لے کر جا پہنچا اور آپ کے نانا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ جس کے بعد نانا نے آپ کو طلب کیا اور کہا کہ اے غوث پاک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نانا جان، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، یہ لڑکا اپنی طاقت اور قوت مجھ پر آزمانا چاہتا تھا، جس کے مقابلے میں بھی اپنی قوت آزما رہا تھا، لیکن یہ لڑکا میری قوت کے آگے کمزور تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ کے نانا بہت زیادہ تیش میں آ کر آپ کو کئی سارے تھپڑ بھی رسید کر دیے تھے اور کہنے لگے تھے کہ کیا آپ اپنے آپ کو کوئی عام شخص سمجھ رہے تھے؟ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی اور سورہ مزمل پڑھ کر اس لڑکے کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا اور آہستہ آہستہ وہ لڑکا ٹھیک ہوتا گیا اور کچھ عرصے بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ایسے ہی دلچسپ واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔